بنی اسرائیل کو کی شریعت میں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ان پر طیبات کچھ حرام کر دیے گئے تھے ان کی گستاخیوں کی وجہ سے، لیکن امت محمدیہ کو جو چیز دی گئی وہ طیب ہے، طیب کو حلال کیا گیا ہے، اور جو چیز جس چیز سے روکا گیا ہے وہ اس میں کے اندر کوئی خبث ہے جو اللہ جانتا ہے یا ہم نہیں جانتے، وہ خبث ہے، نقصان ہے اس میں، اس لیے اس کو روکا گیا ہے۔ اور پھر اس دین کی شریعت کی خوبی یہ ہے کہ پہلی خوبی یہ ہے کہ حلت کا دائرہ وسیع ہے، حرمت کا دائرہ تنگ ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں روک دی گئی ہیں وہ کم ہیں، اور حلال کا دائرہ وسیع ہے۔ علماء کے اندر ہاں ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز کی حرمت نہیں آئی، جس چیز سے روکا نہیں کیا اللہ نے، اور حلال بھی نہیں کیا، کہ کہا ہے حلت کا حکم بھی نہیں آیا، کچھ آیا نہیں ہے، خاموشی ہے، جو حرمت کی دلیل اگر نہ ہو تو مباح ہوتی ہے، یہ دلیل اباحت کی ہے۔ اور دلیل علماء کی اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو اس میں کوئی نافعیت ہوتی ہے جس سے منع نہیں کرتے تو اباحت ہوتی ہے۔ تو اباحت کا دائرہ وسیع ہے، حرمت کا دائرہ تنگ ہے، اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کے بدلے میں اس کی متبادل دے دیا گیا ہے۔ اگر غنا حرام کیا گیا ہے، گانا حرام کیا گیا ہے تو قرآن دے دیا گیا۔ اگر خنزیر حرام کیا گیا ہے تو اللہ نے طیبات دے دیے ہیں، حلال جانور دے دیے گئے۔ اگر اللہ نے مردوں کے لیے زیور حرام کیا ہے، سونا حرام کیا ہے، تو اللہ نے عورتوں کے لیے حلال کر کے لذت مردوں کو چکھا دی۔ الحمدللہ الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم، أرسل رسلا ذوي التكريم، ختمهم بالنبي الكريم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم نہایت ہی قابل صد اکرام حضرات علماء کرام، جو در حقیقت سبحان اللہ وارث ہیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے، ان کی تشریف آوری سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ان حضرات کی رہنمائی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار کر اپنے اللہ کے پاس جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ واقعی جان ہے دین حق کی۔ کیوں؟ بس چند گزارشات کرنی ہے۔ آپ حضرات نے علماء کی باتیں سنی ہوئی ہیں، دہرائی ہیں، برکت کے لیے دہرائی جاتی ہیں، ہم آپ کی دہراتے ہیں۔ کتنے نبی آئے دنیا میں؟ مشہور روایت کے مطابق جو ہمیں بزرگوں نے سے سنا کہ 1,24,000 کم و بیش تمام نبی غیر قوموں میں آئے۔ ایک نبی، صرف ایک نبی بنی اسماعیل میں آیا۔ اس کے مقابلے میں شاید لاکھ تک یا اس سے متجاوز ہو بنی اسرائیل کے اندر نبی آئے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اس وقت کہ نبوت کے ذمہ کام کیا ہے؟ نبوت اللہ اور مخلوق کا رابطہ نبوت کے نور نبوت سے قائم ہوتا ہے۔ اور آج ختم نبوت کو، یعنی آخری نبی کو تشریف لائے ہوئے 1450 سال کے قریب ہو گئے ہیں۔ موجودہ دنیا کی صورتحال دیکھیں مذہب کے حوالے سے تو دین جو اللہ کی طرف سے ہر نبی لے کے آیا ہے اس کا پہلا جز توحید پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جز وہ شریعت ہے ہر نبی، لا الہ الا اللہ، جس کا معنی ہم نے اپنے بزرگوں سے اور علماء سے یہ سنا کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ توحید کا وہ تصور ہے جو تمام انبیاء نے پیش کیا ہے۔ اور الحمدللہ آج اگر ہم دنیا کی صورتحال دیکھیں تو ہمیں قرآن حکیم کی حقانیت، اس کے دعوے کی حقانیت کا ثبوت اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا و دین الحق، ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کرے تمام ادیان عالم، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ گواہ ہے اس بات پر، اور اس کی گواہی سب کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک نبی ہے، ایک، اور دوسری طرف 1,23,999 کم و بیش نبی انبیاء ہیں۔ اگر دیکھیں تو توحید کا وہ تصور جو تمام رسولوں نے دیا مخلوق کو، لیکن اس وقت صرف اور صرف امت محمدیہ کے اندر یہ توحید کا تصور من و عن باقی ہے، باقی کہیں نہیں، باقی کہیں نہیں۔ جن میں ایک نبی آیا، صرف ایک نبی آیا، ان کی تعلیم اتنی کامل، اتنی مکمل کہ وہ آج تک موجود ہے۔ امت کے کتنے افراد ہوں گے، لاکھوں سے متجاوز ہوں گے، لیکن یہ فقیر ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں یہ عرض کرتا ہے کہ الحمدللہ انبیاء کے ادیان کا جو دین انہوں نے پیش کیا تھا، تبلیغ کا بنیادی نقطہ توحید کا صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ اور امت میں بھی ایسا ہے کہ امت کا کوئی فاسق اور فاجر شخص بھی ہو اور ولی اللہ بھی ہو، عقیدہ توحید میں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی امت محمدیہ کا کوئی فرد جس پر امت محمدیہ کا لفظ صادق آتا ہو اور وہ دنیا سے گیا ہو ایمان لے کر، اس کے نامہ اعمال میں شرک کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ محنت کس کی ہے؟ ایک پیغمبر کی، اور ایک پیغمبر کی یہ محنت، اور اس کو وقت کتنا ملا ہے، یہ سیرت کے حوالے سے جلسہ ہے، وقت کتنا ملا ہے۔ ان کی کل عمر مبارک 63 برس کی تھی، 63 برس کی عمر، پہلے 2/3 حصہ عمر کا نبوت سے پہلے کا ہے، وحی کے آنے سے پہلے کا ہے، غار حرا تک یہ 40 سال بنتے ہیں۔ تو 40 سال میں کوئی دین کی تبلیغ نہیں، کوئی وحی نہیں، کچھ نہیں، بس محمد بن عبداللہ ایک یتیم ہے، مکے میں پڑھ رہا ہے۔ ہاں ان کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، وہ بعد میں چمکی، کہ وہ کیا، یہ سچائی، صداقت اور دیانت۔ 40 برس تک آج تک کسی مورخ نے، کسی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، تاریخ کے کسی ورقہ پر آپ پر یہ تہمت نہیں آئی کہ آپ معاذ اللہ فلاں معاملے میں آپ نے خلاف حقیقت بات کی تھی، غلط بیانی کی تھی، کسی کا مال غبن کیا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، نہیں۔ تو تبلیغ کے لیے آپ کو وقت کتنا ملا؟ صرف 23 برس، 23 برس، اور 23 برس میں بھی 2 دور ہیں۔ ایک دور 13 برس کا مکی زندگی کا ہے، اور ایک دور مدنی زندگی کا 10 برس کا ہے۔ مکی زندگی کے
13 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کی جماعت بنائی ہے اور کچھ نہیں کیا. تبلیغ، جہاد نہیں، جنگ نہیں، کچھ نہیں، زیادہ احکام بھی نہیں، تھوڑے احکام ہیں. اور سورہ مزمل کے اندر تفصیلی پروگرام جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ان خطوط پر اپنی جماعت کی تشکیل کرو. پہلا نقطہ کیا تھا کہ ان کی راتوں کو آباد کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا. صبر کی تلقین ہے. بلال مار کھاتا ہے، کھاتا رہے. ریتوں پر لٹا کر، آگ کی دھونیاں دے دے کر ان کو تکلیف ہوئی. جہاد کا حکم نہیں، صبر کا حکم. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. یہ 9 نکات ہیں. ان 9 نکات کے دائرے کے اندر صحابہ کی مکی زندگی میں 13 سال تک تربیت پڑی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا. میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو، اس کی بلندیوں پر، اخلاقی اقدار کو انسانیت کی معراج پر لے جاؤں. اور ایسا آپ نے کیا. کس حد تک کیا؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کر گھروں کے اندر جا جا کر دیکھا کہ ابو بکر کیا کر رہا ہے، عمر کیا کر رہا ہے. صبح کو، پھر صبح کی مجلس کے بعد تھوڑی مجلس لگتی تھی نماز کے بعد. اس مجلس میں کوئی خواب سنانے والا خواب سناتا، حضور کوئی نئی وحی آتی تو وہ سناتے، کوئی نئی بات ہوتی ہدایت دیتے. تو اس رات کی کارگزاری میں آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں رات آیا تھا تمہارے پاس، تم قرآن پڑھ رہے تھے، تم قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بہت آہستہ پڑھ رہے تھے. کیوں؟ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے کیوں؟ عرض کی کہ حضرت جس کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کے لیے اونچا پڑھنا بھی اور آہستہ پڑھنا بھی برابر ہے. میں خام خواہ زور کیوں لگاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ذرا اونچا پڑھا کر، ذرا اونچا پڑھا کر. عمر تم پڑھ رہے تھے قرآن، میں نے دیکھا کہ تم اونچا پڑھ رہے تھے. عرض کی کہ حضرت آپ ہی کا ارشاد ہے،
آپ ہی کا ارشاد ہے کہ عمر جہاں تک تیری آواز جائے گی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ بات صحیح تھی، لیکن ارشاد فرمایا کہ ذرا آہستہ، ذرا آہستہ پڑھ۔ اب پیغمبر کا ارشاد، کام دونوں کے جواب صحیح تھے، آپ نے بھی سمجھا کہ صحیح ہے، لیکن پھر ترمیم تھوڑی سی فرما دی۔ علماء اس امت کے شان یہی رہتے، اجتہادی شان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آخر کیا حکمت کیا ہوگی؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا، سیانے کا، سمجھدار آدمی کا کوئی فعل، کوئی بات، قول خالی نہیں ہوتا حکمت اور دانائی سے۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ 3 حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، ایک یہ کہ مقصود تھا ان دونوں کی اس عبادت کے ثواب وہ میں زیادتی کرنے کا۔ چنانچہ عمر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اگر آہستہ پڑھیں گے تو کوئی اس سے پوچھے کل تو یار اونچا پڑھ رہے تھے، آج کیوں آہستہ پڑھ رہے ہو، اور دلیلیں دے رہے تھے، فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسے ہے۔ تو ثواب اپنی مرضی سے کام کرنے پر زیادہ ہے یا حضور کے حکم پر؟ تو ثواب بڑھ گیا نا، بڑھ گیا، خود رائی نہ آئی۔ اور ابو بکر سے کوئی پوچھے کل تو آہستہ پڑھ رہے تھے اور دلیل بھی دے رہے تھے اور دلیل بھی ٹھیک تھی، تو آج اونچا کیوں پڑھ رہے ہو؟ عرض کریں گے کہ حضور کا فرمان یہ ہے۔ تو حضور کے فرمان کی اتباع، اور یاد رکھو صحابہ کی سب سے بڑی خوبی جو اللہ نے بیان کی ہے قرآن کے اندر، وہ یہی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ کب اللہ نے فرمایا؟ اس وقت فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ وہ تشریف لے گئے، لے جانے لگے اللہ کے ہاں، تو جہاں پر وادی سینا میں جہاں پر وہ سنتے تھے، وہ اللہ سے کلام فرماتے تھے، جانے لگے۔ قوم نے کہا کہ حضرت کہاں جاتے ہیں؟ کہا میں اپنے اللہ کے پاس جاتا ہوں ملاقات کے لیے۔ تو قوم نے کہا، وہ بھی اصحاب موسیٰ تھے، انہوں نے کہا آپ جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو کچھ کاغذات لے کے، تختیاں لے کے آ جاتے ہیں احکام کے، اور ہمارے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ کہاں جاتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کوئی ہمارا گواہ بھی تو ہو۔ یہ وہ امت اعتراض کر رہی ہے جو ابھی چند دنوں میں جن کے سامنے ان کا بڑا دشمن فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدولت کے اعجاز کی بدولت۔ وہ اپنے نبی کے بارے میں یہ تصور، یہ ایک بات کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے نامعقول مطالبے کو مانا اور 70 آدمی چن کر لے گئے کہ وہ گواہ کے طور پر جائیں۔ وہ گئے، جب تجلیات جگہ پر پہنچے تو تجلیات ربانی کا ظہور ہونے لگا، اس کے مقدمات ہونے لگے، تو ان سے کہاں برداشت ہو سکتی تھی وہ تجلی جو حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہو سکی۔ تو اوپر سے کڑک آئی،
اور نیچے سے زلزلہ آیا، وہ 70 کے 70 بھسم ہو کر رہ گئے، ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ قوم ابھی بچھڑا پرستی سے تائب ہو کر راہ راست پر آئی تھی، تو اب میں گواہ بنا کر لایا تھا، میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ان بندوں کا میں کیا کروں گا؟ وہ کہیں گے کہاں گئے ہمارے 70 آدمی کہاں گئے؟ تو نہایت عاجزانہ عرض کی اپنے اللہ کے سامنے، رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اے اللہ اگر آپ چاہتے، ہمیں ہلاک ہی کرنا چاہتے تھے تو پہلے کر لیتے، اس یہاں سے آنے سے پہلے۔ اب میری عزت کا سوال ہے، مہربانی فرمائیں، کوئی مجھے شرمندہ نہ کریں، میں واپس قوم میں جانے کے قابل ہوں۔ تو اللہ نے مہربانی فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، جب زندہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ ہوا، عرض کی پھر کہ اللہ نے مہربانی فرمائی، یہ ایک انہونا کام ہو گیا ہے، تو اللہ نے کی رحمت جوش پر ہے، تو ایک اور دعا مانگی اپنی امت کے لیے، اللہ سے عرضی کی، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ اے اللہ میری قوم عجیب ہے، اجڑ ہے، بے وقوف ہے، مہربانی فرمائیں اس دنیا کے اندر ان کے لیے بھلائی تقدیر میں لکھ دیں۔ تدبیر تو ان کے ہاں فیل ہو جاتی ہے، چند دن چلتے ہیں پھر وہ گڑبڑ کرتے ہیں، تو آپ کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ تدبیر اور تقدیر چلتے ہیں اکٹھے، لیکن جہاں ٹکرا جائیں تو تقدیر غالب آتی ہے، تدبیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ اب گمراہ نہیں ہوں گے تو پھر گمراہ نہیں ہوں گے، بچ جائیں گے۔ امت کی شفقت، امت کے لیے نبی ماں سے 70 درجے زیادہ شفیق ہوتا ہے اپنی امت پر۔ تو اس وقت یہ ہدایت پر ہیں تو مہربانی فرمائے کہ ان کے لیے لکھ دیں۔ اللہ جل مجدہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، قال عذابی اصیب به من اشاء، قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب پہنچتا ہے اس کو جس کو میں چاہوں، یہ میری مشیت کے تابع ہے۔ میرا عذاب اور رحمت کی تقسیم کا ایک قانون دیا، ضابطہ دیا کہ میں یہ بڑے سے بڑے مجرم کو چاہوں تو بخش دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر چاہوں پکڑ لوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ میری مشیت کے ماتحت ہے۔ لیکن میری رحمت کا اصول یہ ہے کہ جو مستحق ہوتا ہے اس کو پہنچتی ہے، اور جو چلتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو اس سے دور بھاگ جائے وہ محروم رہتا ہے، اور جو لے اس کے نیچے آ جائے تو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی مثال بارش کی ہے کہ اوپر سے چلتی ہے سب کے لیے، نیچے آتی ہے تو جو اندر چھپ جائے اس کو نہیں ملتی، جو وہ آ جائے وہ فائدہ لے لیتا ہے۔ تو گویا اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں کہ اپنے مصدر میں عام ہے، مورد میں خاص ہے۔ مصدر میں عام ہے میری رحمت، مورد میں خاص ہے، تو میں لکھ کر نہیں دوں گا۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ لکھ کر دو تو میں لکھ کر مستقبل میں دوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا، میں عنقریب لکھ کر دوں گا، لیکن ایک اس قوم کو لکھ کر دوں گا جن میں 3 صفتیں ہوں گی، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ،
میں ان کو لکھ کے دوں گا کہ جس کے اندر، جس قوم میں خدا خوفی کا مادہ ہوگا، تقوی کی استعداد رکھتے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور مال کے انفاق خرچ کرنے میں وہ اللہ کی نعمت اللہ کے راستے میں بھی دینے کے اندر فراخ دل ہوں گے، ان کے ہاں ایک قاعدہ اور نظام ہوگا۔ اور تیسری صفت ان میں یہ ہوگی والذین ہم، کہ وہی ہوں گے، ہم پہلے لا کر ارشاد ہے، وہی ہوں گے جو میری تمام آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں تمام انبیاء پر ایمان سوائے امت محمدیہ کے اور کسی کا ہے؟ اور کسی کا ہے؟ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، الحمدللہ، یہ تینوں صفات ہماری ہیں، ہمارے اندر اس امت میں آئی تھی، میں ان کو لکھ کے دوں گا۔ وہ کہاں لکھ کے دی؟ قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لکھت ہے، یہ وہ لکھت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ اس کو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی امی کا مقام دیکھو، 2000 سال پہلے سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، واحد پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن کے ہر پارے میں ہے، ہر پارے میں ہے، واحد پیغمبر ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے بنایا ہی اپنے لیے ہے۔ انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ، کوئی عجیب بات نہیں تھی، مجھے یا اللہ یہ ہر وقت گمراہ ہو جاتی ہے، ان کو ہدایت ان کے لیے لکھ دے تاکہ یہ بہکے نہ پھر اور بچ جائیں گے۔ فرمایا میں ان کو نہیں لکھ دوں گا، لکھوں گا ان کے لیے جن کے اندر یہ تین صفتیں ہوں گی، وہ متقی ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوں گے، اور میری تمام آیات پر، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان میں اگر نام ہی پوچھنا چاہتے ہو کہ کون ہوں گے تو سن لو، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف۔ صحابہ کی تعریف، ان کے ساتھیوں کی تعریف بھی کی، اور شریعت محمدی کا بھی تعریف کی کہ ان کے حلت اور حرمت کا معیار کوئی سزا کے طور پر احکام ان کو نہیں ملی ہوں گی۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کو کی شریعت میں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ان پر طیبات کچھ حرام کر دیے گئے تھے ان کی گستاخیوں کی وجہ سے، لیکن امت محمدیہ کو جو چیز دی گئی وہ طیب ہے، طیب کو حلال کیا گیا ہے، اور جو چیز جس چیز سے روکا گیا ہے وہ اس میں کے اندر کوئی خبث ہے جو اللہ جانتا ہے یا ہم نہیں جانتے، وہ خبث ہے، نقصان ہے اس میں، اس لیے اس کو روکا گیا ہے۔ اور پھر اس دین کی شریعت کی خوبی یہ ہے کہ پہلی خوبی یہ ہے کہ حلت کا دائرہ وسیع ہے، حرمت کا دائرہ تنگ ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں، روک دی گئی ہیں، وہ کم ہیں، اور حلال کا دائرہ وسیع ہے۔ علماء کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز کی حرمت نہیں آئی، جس چیز سے روکا نہیں کیا اللہ نے، اور حلال بھی نہیں کیا، کہ کہا ہے حلت کا حکم بھی نہیں آیا، کچھ آیا نہیں ہے، خاموشی ہے، جو حرمت کی دلیل اگر نہ ہو تو مباح ہوتی ہے، یہ دلیل اباحت کی ہے۔ اور دلیل علماء کی اس معاملے میں
کہ اللہ تعالیٰ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو اس میں کوئی نافعیت ہوتی ہے جس سے منع نہیں کرتے تو اباحت ہوتی ہے. تو اباحت کا دائرہ وسیع ہے، حرمت کا دائرہ تنگ ہے، اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کے بدلے میں اس کی متبادل دے دیا گیا ہے. اگر غنا حرام کیا گیا ہے، گانا حرام کیا گیا ہے تو قرآن دے دیا. اگر خنزیر حرام کیا گیا ہے تو اللہ نے طیبات دے دیے ہیں، حلال جانور دے دیے گئے. اگر اللہ نے مردوں کے لیے زیور حرام کیا ہے، سونا حرام کیا ہے، تو اللہ نے عورتوں کے لیے حلال کر کے لذت مردوں کو چکھا دی. تو اللہ نے اس امت پر بڑی رحمت فرمائی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں، ایک نبی آئے ہیں بنو اسماعیل، اور دنیا کے اندر واحد شخص ہیں جن کو وقت قلیل ملا ہے تبلیغ کا، اور تاثیر زیادہ ہے. تاثیر کیا ہے کہ واحد شخص ہیں، واحد. اگر دنیا کی لائبریریوں کو، کتابوں کو کھنگالیں تو آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اپنی زندگی گزار کر جاتے وقت جانے سے پہلے یہ کہے کہ میں اعلان یہ کہے کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام پورا کر کے جا رہا ہوں. اور دنیا دیکھے کہ جو ان کی محنت ہے، ایک کی محنت ہے، ایک کی محنت 1,23,999 کی محنت پر غالب ہے. اس کے اثرات بھلا کیسے؟ دیکھو، جیسے میں نے عرض کیا، یہ ختم نبوت کی آپ نے سن رہے ہیں کہ ختم نبوت کی فضائل کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اہمیت آپ خود سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت پوری کی پوری 3 اکبر کبائر گناہوں سے بچ گئی ہے. وہ کون سے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس امت میں شرک نہیں آیا. آپ کہیں گے کیوں نہیں آیا، اس میں ختم نبوت کی کیا بات ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلی امتوں میں جب پہلا نبی ایک نبی جاتا تھا، جب آتا تھا ایک نبی تو وہ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا تھا، اور اپنے سے بعد والے کی ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوتا تھا. بعد والی آنے والے نبی کی بشارت دیتا تھا، میرا وقت پورا ہو گیا، میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد وہ نبی آئے گا، اس کو جو شریعت احکام ملیں گے وہ آپ اس کی پیروی کریں. جاتے وقت خبر بشارت دے جاتے تھے. تو جو وقت ایک نبی کے جانے اور دوسرے کے آنے سے پہلے نبی چلا گیا پہلا اور دوسرا آیا نہیں، کچھ وقت بچا، اس وقت کو کیا کہتے؟ فترت کا زمانہ. اس کو کیا کہتے؟ فترت کا زمانہ. جتنے مفاسد فترت کے زمانے میں کسی نبی کے شریعت میں آتے ہیں وہ اسی دور میں آتے ہیں. کیوں؟ ابلیس کو لگام دینے والی نبوت ہے. ابلیس کو لگام دینے والی نبوت ہے. جب نبوت کا کوئی موقع نہیں ہوتا، کوئی نبی ابھی نہیں ہوتے، کسی کی شریعت لاگو نہیں ہوتی، تو اس وقت وہ کھل کھیلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کے جانتے تھے ان کی اولاد کہ وہ موحد تھے، انہوں نے بتوں کو توڑا تھا. کعبے کے اندر کتنے بت تھے؟ 360. کہاں سے آئے؟ یہ فطرت کے زمانے کی برائیاں ہیں، یہ سب جو داخل ہوتی ہیں. تو ختم نبوت کا قانون صرف امت محمدیہ کو ملا، پہلی امتوں اس سے واقف نہیں تھے. تو اس قانون کی وجہ سے
اس امت کو فطرت کا زمانہ نہیں ملا. سمجھ آئی؟ فطرت ملی ہمیں. فطرت کب ہوتی ہے؟ جب پہلی نبوت جائے. حضور کی تو نبوت موجود ہے. محمد رسول اللہ والذین، دو عدموں کے درمیان جو مخلوق ہو اس کو مخلوق کہتے ہیں، جو وجود ہو اس کو مخلوق کہتے ہیں. تو ان کے جو انبیاء کے دلائل تھے، معجزات تھے، وہ از قسم مخلوق تھے. موسیٰ علیہ السلام کی کا عصا تھا، لکڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، لکڑی میں وہ تاثیر جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی وہ اب رہے گی. آج وہ لکڑی کی جو عصا سنا ہے کہ عجائب خانے میں ہے ترکی میں، اگر ہے وہ اگر کوئی ہاتھ میں لے کر اس کو زمین پر رکھے تو وہ سانپ اژدہا بن جائے گا؟ نہیں، تاثیر نہیں. لیکن قرآن کی جو تاثیر تھی وہ ہے، وہ ہے، رہے گی، قیامت تک کے رہے گی. کیوں؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. بقائے انفع کا اصول قرآن نے مانا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. تو ایک چیز یہ آئی کہ ہم شرک یعنی فطرت کے زمانہ ہمیں نہیں ملا. کوئی زمانہ ہم پر ایسا نہیں گزرا کہ بغیر نبی کے ہم پر کوئی وقت گزرا ہو. میرے آقا کی نبوت ہے، رہے گی، قیامت تک کے لیے رہے گی. اور دوسری چیز، ایک تو شرک نہیں آیا اور دوسرے تکذیب نہیں آئی. جتنے بھی عذاب آئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ کسی نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے آئے، نبی کے کسی معجزے کو جھٹلانے کی وجہ سے آئے. جتنے بھی آئے، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ویل یومئذ للمکذبین. تو گویا تکذیب کے گناہ سے بھی ہم بچ گئے، اور یہ دوسرا گناہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس سے امت برباد ہو جاتی ہے، تکذیب سے. اور حقیقت میں ایمان، فقہا کے نزدیک ایمان کی تعریف یہی ہے، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان نام ہے نسبت سچ کی دینا ہر اس چیز کو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کو سچا سمجھنا، یہی ایمان ہے. اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور اللہ نے ہماری اس تصدیق کو مانا ہے. قرآن میں سند ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول بھی ایمان لے آئے اور مومنون بھی ایمان لے آئے، اور سب یہ دونوں مل کر کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو گویا دوسری نعمت اس امت کو جو ملی وہ تصدیق کی نعمت ہے کہ ہم الحمدللہ اس امت کا فاسق اور فاجر بھی اور اس امت کا ولی اور مجدد بھی اس میں شامل ہے، دونوں برابر ہیں اس چیز میں. کیوں کہ تصدیق سب کو حاصل ہے. بھئی آپ جتنے بیٹھے ہیں آدم سے لے کر حضور تک سب نبیوں کو مانتے ہو؟ سجو جو مانتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہم سب مومن ہیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اس امت کے نامہ اعمال میں تکذیب انبیاء یا تکذیب آیات کا گناہ بھی نہیں ہوتا. یہ کس وجہ سے ہے؟ ختم نبوت، ختم نبوت کی برکت سے. کیوں ختم نبوت کی برکت سے؟ فطرت کا زمانہ نہیں ملا، فطرت کا زمانہ نہیں ملا، نبوت جاری رہی، نبوت محفوظ بھی رہی، جاری بھی رہی. اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلیل نبوت دی گئی وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنی صفات کے ساتھ الآن کما کان کی شان رکھتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا اور تغیر نہیں ہے۔ تو یہ نعمت بھی اللہ نے ہمیں، میرے نبی کی دلیل قیامت تک باقی رہے گی۔ دو، تیسری چیز، پھر جب کہ حضور کی نبوت باقی رہے گی تو ہم تحریف کے گناہ سے بھی بچ گئے۔ اس امت کے علماء کو کے اندر یہ بیماری روحانی نہیں آئی۔ پہلی امتوں کے یہودیوں کے احبار اور ربیون جو تھے وہ تحریف جو حرفوا الکلمۃ عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا، یہ آج تک اگرچہ فتن کا زمانہ ہے تو فتن کے زمانے میں بھی اللہ نے ہمیں یہ اکبر کبائر 3 ان سے محفوظ رکھا ہے۔ شرک سے، کون سے شرک اور تکذیب انبیاء اور تحریف وحی، یہ 3 گناہوں سے ہم بچ گئے، اور ان میں سے اگر ایک گناہ بھی کسی امت میں آیا ہے امتیں ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی۔ ختم نبوت کا مسئلہ معمولی مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی قادیانی سے پوچھو، ہم نے پوچھا، ہم کالج میں پڑھتے تھے، ایک قادیانی، اس کا پوتا ہمارا کلاس فیلو تھا، میں اس سے بعد میں کہا اگر تم نبی مانتے ہو؟ میں ہاں، کہ ان کی بیویوں کو ہماری مائیں ہیں، ام المومنین ہیں، جو امہات المومنین مانتے تھے سب کو۔ تو میں نے کہا کہ اگر قرآن کا معنی یہ جو پہلے آیا ہے اس کو مانو گے یا مرزے کی مانو گے؟ کہنے کہ مرزے کو مانو گے۔ معلوم ہوا کہ نبوت کی تکذیب انہوں نے کر دی۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی مانتے ہیں، وہ نبی مانتے، بظاہر کہتے یہی ہیں لیکن در حقیقت نہیں مانتے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، یہ اس کی تفسیر ہے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین میں ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مرزا کہتا ہے خاتم النبیین ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں۔ یہ تکذیب نبی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو وہ نبی کے مکذب ہیں، تصدیق نہیں رہتی۔ حضور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا عیسیٰ ابن مریم کو گلیوں کے اندر چلتا ہوا نہیں دیکھے۔ اور وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ مر گیا، اس کی کشمیر قبر میں۔ تو ایک جھوٹا ایک سچا ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ ایک دن کہے وہ بھی سچا، رات کہے وہ بھی سچا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا اور اس کے مقابل کسی نبی کو مانتا ہے، پھر وہ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ تصدیق اٹھ گئی، پیغمبر کی تصدیق اٹھی تو ایمان کی تقریب آ گئی۔ اچھا، اللہ نے ہماری اس تصدیق کو مانا ہے۔ میں سورہ حدید کی ایک چھوٹی سی آیت، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جملہ شرطیہ ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ ایمان، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، یہ شرط ہے۔ جزا کیا ہے؟ اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم۔ یہ معمولی بات نہیں ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔
اولئک هم الصدیقون۔ ایک مول صاحب نے اس فقیر سے اعتراض کیا کہ فلاں تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں، ہر امتی نہیں۔ میں نے کہا یہ ہوگا تو یہ تعویل ہے، کیونکہ امتیوں کے اندر دوسرے گناہ بھی ہیں، لیکن صدیق سے معصوم عصمت کہاں سے آتی ہے؟ کہاں عصمت تو ثابت ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، حسر ہے وہی صدیق ہے، لیکن جمع جو آئی ہے، جمع آئی ہے سارے صدیق بن گئے۔ تو میں نے کہا جمع آ سکتی ہے، اگر صدیق اکبر ہے تو کوئی اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ والذین آمنوا اور پھر اصول شاشی کا ایک یہ مسئلہ پورا جو عام ہوتا ہے اس کا اطلاق عموم کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی تخصیص تو ہے نہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، نہ ہم عصمت کے قائل ہو رہے ہیں۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند اللہ، ہاں شہداء یہاں خاص معنی میں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ شہید جو اللہ کے لیے مر جائے، اپنی جان دے دے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی اور شہید میں کیا فرق ہے؟ ولی شہید، آپ نے فرمایا مجزہ کہ شہید اللہ کے لیے مرتا ہے اور ولی اللہ کے لیے جیتا ہے۔ ولی اللہ کے لیے، والذین آمنوا باللہ، ہم شہید اس معنی میں ہیں اور ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت پوری کو کہا گیا ہے شہداء علی الناس، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر شہادت دیں گے۔ یہاں شہید اس معنی میں ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کی امتیں اپنی نبیوں پر تہمت باندھیں گی شرک کی، انہوں نے ہمیں شرک کی تعلیم دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس الزام کے بارے میں نبیوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واضح نص ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اس وقت اللہ پوچھیں گے حدیث سے، کیا آپ نے ان کو تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو سجدہ کرو، ان کو الہ مانو؟ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اے اللہ میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ قال سبحانک، آپ پاک ہیں، لا یکون لی، وہی کیا پڑی تھی کہ میں ان کو یہ انا اقول ما لیس، میں ان کو جھوٹ بتلاتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام، آپ تو جانتے ہیں جو میرے دل میں بھی ہے، میں نے تو ان کو توحید کا سبق دیا تھا۔ امتی کہیں گے یہی جو آج کل فلسطینیوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، یہی بدبخت کہیں گے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، تو یہ کہیں گے اپنے نبی کے خلاف، عیسائی کہیں گے تو کہیں گے کہ گواہ لاؤ کہ آپ نے ہمیں توحید پر سبق دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے رب پوچھے گا کہ آپ گواہ لائیں، آپ کا کوئی گواہ ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں، آپ عرض کریں گے اپنے اللہ کے سامنے کہ اللہ میری امت محمدیہ میری گواہ ہے۔ یہ امت محمد فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، امت محمدیہ میری گواہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، امت سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم گواہی دیتے ہو؟ تم وہ کہیں گے جی ہم گواہی دیتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، امت جھوٹی ہے، نبی سچا ہے۔ وہ کہیں گے یہ تو تھے نہیں، یہ گواہی کیسے دیتے؟ یہ گواہ عینی ہے نہیں، یہ عینی گواہ نہیں ہے، یہ تھے نہیں۔ اللہ پھر پوچھیں گے تم تو تھے نہیں کیسے گواہی دیتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا تھا جس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ سارے انبیاء حق پر تھے اور انہوں نے توحید کی تعلیم دی تھی، وہ توحید کا پیغامبر تھے۔ ہو سکتا ہے وہ اگر علماء ہوئے تو وہ آیت بھی پڑھ دیں گے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ تو آپ نے ہمارے پاس نبی بھیجا تھا جس نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، ہم نے اس کو محفوظ رکھا تھا اور وہ آج دے رہے ہیں ہم آپ۔ حضور بھی کھڑے ہوئے، امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ہاں بھائی آپ گواہی، آپ کی امت سچ کہہ رہی ہے؟ حضور فرمائیں گے میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ حضور ہماری تائید فرمائیں گے اور فیصلہ حضرت عیسیٰ کے حق میں ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ منصب ہے اللہ کا۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ختم نبوت ایک بہت بڑا منصب ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر ہونا بذات خود کوئی کمال نہیں ہے، آخری بئی معنی ہے کہ ایسا مکمل پیغمبر ہے، مکمل تعلیم دی ہے آپ نے کہ 1,00,000 پیغمبروں کی تعلیم ڈوب گئی جب فترت کے زمانے میں امت کو آزمائش آئی، لیکن ایک کی تعلیم اب تک باقی ہے، ایک فرد بھی نہیں بہکا۔